اور یقیناً ابھی چند گھنٹوں بعد ان فضیلتوں سے ہم محروم ہو جائیں گے، کم از کم ایک سال کے لیے تو محروم ہو جائیں گے۔ کیا بات۔ مفتی صاحب، جب افطار کیا جاتا ہے اور روزہ سارے دن بھوکا رہ کر پیاسا رہ کر اللہ کی رضا کی خاطر جب انسان افطار کرتا ہے اور پہلی چیز کھجور منہ میں ڈالتا ہے یا پانی پیتا ہے، تو ایک لذت اور تسکین جو ایک جسمانی بھی نصیب ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر جو ہے وہ ایک روئیں روئیں سے انسان کے ادا ہوتا ہے، اس کو اور پھر اس کے روحانی برکات، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم میں، ہر قول میں، ہر فعل میں ہزارہا حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ بے شک بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن ان نعمتوں کا حقیقی احساس اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ بے شمار نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود کسی ایک کے نعمت کی کمی کا شکوہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ ہزارہ نعمتیں موجود ہیں۔ تو جب ہم پورے دن بھوکے پیاسے رہ کر افطار کے وقت بیٹھ کر کچھ یا پکوڑے میں یا سموسے میں جو لذت محسوس ہوگی، وہ پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کیجیے۔ آپ کے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اور ان کا صحیح احساس اسی وقت ہوتا ہے جب وقتی طور پہ انسان محروم ہو کر پھر اس کو پاتا ہے۔ صحیح، بالکل۔ دوسرا یہ کہ ہزارہا غربا ایسے ہوتے ہیں جن بیچاروں کو کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں ملتا۔ ہم چونکہ نعمتوں میں ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کی اس بھوک کا، اس مشقت کا، اس تکلیف کا صحیح احساس نہیں ہو پاتا۔ لیکن جس وقت ہم افطار کے وقت میں، خصوصاً آج کل تو روزے کچھ ٹھنڈے جا رہے ہیں، ورنہ جب گرمیوں میں سخت روزے آتے ہیں، 16، 17، 18 گھنٹے کا روزہ ہو جاتا ہے، اس وقت بھی کئی ممالک میں ہے ایسا۔ جی ہاں، بالکل ہے۔ تو اس وقت جب افطار میں آدمی بیٹھتا ہے اور کھانا سب سامنے موجود ہے، اس وقت یقیناً اس کا ذہن ایک لمحے کے لیے وہاں پر بھی جاتا ہے کہ بہت سے غربا ایسے ہیں کہ میں نے تو ایک وقتی بھوک کے بعد اس کو ختم کرنے کا سامان جمع کر رکھا ہے، لیکن ہزارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتی وہ ہیں جن کے پاس اس قسم کا سامان بھی نہیں ہے۔ اس وقت اس سے ان کی بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ صحیح۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب 7 سال قحط پڑا تھا تو آپ نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ کیا بات؟ اسی وجہ سے فرماتے تھے کہ میں پیٹ بھر کے کھاؤں گا تو بھوک کو بھول جاؤں گا۔ اللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی حکمت، کیسی مطلب ایک ہم پر لازم کردہ ایک فعل کے اندر پوشیدہ بے شمار برکات ہیں کہ ہم کھارے اپنا کر رہے ہیں، لیکن اپنے غریب اور بھائی کا احساس بھی ہو رہا ہے۔ تو واقعی یہ برکات افطار میں خاص طور پہ محسوس ہوتی ہیں۔ صحیح۔ ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ شامدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم، تسلیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب اور الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب۔ ایک کالر شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ لائن میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی ہے۔ اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو ارشاد پاک ہے کہ جس نے رمضان کے آنے کی خوشی منائی اور رمضان کے جانے کا درد محسوس کیا، غم محسوس کیا، اس پر رویا، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یعنی ہم دنیا میں بہت سارے غم پالے ہوئے ہیں، بہت ساری خوشیوں اور غم کا اپنا ایک ہم معیار لیے ہوئے ہیں اپنے ہاں۔ تو رمضان آتا ہے ہمارے ہاں تو کئی لوگوں کو میں نے ایسے سنا ہے کہ یعنی یہاں تک کہتے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ 11 مہینے اسلامی کیلنڈر میں 22 مہینے ہوتے ہیں کہ 11 دوسرے اور 11 رمضان کے گزرتے ہی نہیں، استغفر اللہ۔ اس کانسیپٹ کو حدیث پاک کی روشنی میں کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہاں حدیث یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے آمد کی خوشی اور جانے کا غم محسوس کیا اس کے لیے جنت ہے۔ اس میں دیکھیں، آسان سا اصول تو یہی ہے کہ اس کا معیار کے نعمت کے زوال اور کسی نعمت کے حصول کا جو معیار ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی یعنی اس پہ جو ہم غم محسوس کرتے ہیں، غم اور خوشی کا معیار آپ کہہ لیجئے، یہی ہے کہ کسی نعمت کا زوال ہمیں غم میں مبتلا کرتا ہے اور کسی نعمت کا حصول خوشی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو جو یہ اصل میں مختلف زاویہ فکر ہیں جن کی تبدیلی کی بنا پر ایک شخص ایک چیز کو نعمت محسوس کر رہا ہوتا ہے اور اس کے جانے کا غم محسوس کرتا ہے، اور دوسرا اس حد تک اپنے احساسات اور جذبات کو نہیں لے جا سکتا۔
یہ زاویہ فکر اس حدیث کی روشنی میں ہمیں تبدیل کرنا چاہیے. اپنے جذبات اور کیفیات احادیث اور قرآن کی تعلیمات کے تابع کرنے میں ہی برکت ہے. لہٰذا جب نبی کریم نے ارشاد فرمایا تو ذرا اس پر بھی دیکھیں، تھوڑا سا غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب چاند رات آتی ہے تو فرشتے میری امت کی مصیبت کو یاد کر کے روتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی رمضان ہم سے چھن رہا ہے، برکات سے وقتی طور پہ ہم محروم ہو رہے ہیں، جو برکات ہمیں حاصل ہو رہی تھی اس کا سلسلہ ہمارے لیے منقطع ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا سے فرشتے ہمارے لیے رو رہے ہوتے ہیں. اور یہ قرآن کی کئی آیات کا مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ روتے بھی اللہ کے حکم سے ہیں. بے شک. یعنی اس امت سے رمضان کی برکات جو جا رہی ہیں وقتی طور پر، یہ ایک بہت بڑی مصیبت اس کو قرار دیا گیا، اور اس کے جانے کی بنا یعنی وہ جو جاری ہے نعمت، اس پہ فرشتے روتے ہیں. تو ہمیں تو بدر جولا جس سے یہ نعمت چھن رہی ہے یا وقتی طور پہ کچھ فاصلے پر جا رہی ہے، اسے تو زیادہ افسوس منانا چاہیے. صحیح. تو اب یہ بس وہی معاملہ ہے کہ جیسے چاند رات آتی ہے تو اگلے دن کی خوشی بعض اوقات اس غم پر غالب آ جاتی ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے. اکثر ایسا اسی لیے ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں وہ ماحول ابھی تک نہیں بن پایا کہ جو ماحول اس بات کا احساس پیدا کرتا ہے کہ جہاں عید کی خوشیاں منائیں، منع نہیں ہے، وہیں پر ذرا رمضان کے جانے کا غم بھی منا لیا جائے. صحیح. تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اس فضیلت سے یعنی جنت کے حصول میں سے ہمیں بھی حصہ حاصل ہو جائے. اسلام تو ایک مفتی صاحب بہت عظیم تصور پیش کر رہا ہے کہ اس کو جانے کا غم منایا جائے، آنے کی خوشی منائی جائے، اللہ کا مہمان ہے اس کی قدر کی جائے. مہمانی کا ایک تصور اگر مہمان نوازی کا ہم دنیاوی طور پر بھی دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ مہمان ہے تو وہ اللہ کی رحمت ہے، اور یہ تو اللہ کا مہمان. تو یہ یعنی ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ زندگی کی روٹین تبدیل ہو جاتی ہے، لائف سٹائل تبدیل ہو جاتا ہے. سارے ادارے دنیا بھر میں اپنے آفس ٹائمنگز کو ریوائز کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کوئی کام نہیں ہو پاتا ہے. یعنی اس طرح کی شکایتی انداز اپنانا ماہ رمضان المبارک کی آمد سے خوشی کے تصور کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ میں اس حوالے سے بات کروں گا. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے سوال پوچھنا تھا. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی سوال یہ ہے کہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا چہرہ مبارک کسی نے دیکھا نہیں ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ اور اگر دیکھا ہے تو کیا کوئی بیان کر سکتا ہے کہ مطلب ان کا چہرہ مبارک کیسا تھا، یہ وہ کیسے دکھتے تھے؟ کیونکہ ایکچولی مجھے خواب میں آیا کچھ، ٹھیک ہے، تو میں پہچان نہیں پا رہی، میں سمجھ نہیں پا رہی. اچھا ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو السلام علیکم. تسلیم. وعلیکم السلام. کون؟ تسلیم بھائی آپ؟ اللہ کا کرم ہے. مفتی اکمل کو بھی سلام اور ایسائی کو بھی بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے بہن. ہیلو تسلیم بھائی. جی جی فرمائیے. تسلیم بھائی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر ایک رمضان کا ہمیں موقع دیا ہے اور ہم اس میں عبادت کر سکیں اور دوبارہ ہم استغفار کر سکیں، کیونکہ اکثر لوگ یہ چاہتے تھے کہ کل بھائی عید ہو جائے اور مفتی صاحب نے یہ چاند نظر آ گیا تھا، یہ نظر آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں موقع دیا. اور تسلیم بھائی میری ویب سائٹ سے بات کروا دیں. جی بالکل کیجیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ویس بھائی؟ الحمدللہ. ویس بھائی مجھے دیکھ اور ہمیں آج آپ آتے ہیں، اس دفعہ آپ رمضان شریف میں آئے، لیکن آئے بہت کم، لیکن بہت خوشی ہوئی آپ آئے. اللہ کا شکر ہے کہ میری کال بھی مل گئی. میری اتنی خواہش تھی کہ میری ویس بھائی سے بات ہو جائے. ویس بھائی میں نے آپ سے 2 فرمائش کرنی تھی. ویس بھائی آپ عید ملن میں جب آپ آئیں گے نا تو میرے چھوٹے چھوٹے بھتیجوں کو ضرور لے کر آئیے گا. اچھا پلیز ویس بھائی ضرور لے کر آئیں گے نا انشاءاللہ. اور ویس بھائی آپ سے فرمائش کرنی تھی اقبال عظیم کا کوئی بھی کلام سنا دیں. اور ویس بھائی ضرور میرے بھتیجوں کو آپ سمجھے کہ آپ کی بہن کی فرمائش ہے کہ فرمائش کر رہی ہے. ابھی آپ یہ فرمائش نہ کیجیے گا کہ اویس بھائی اپنے اہل خانہ کو لے کے آ جائیں. جی آپ یہ فرمائش نہ کیجیے گا کہ اویس بھائی پورے اہل خانہ کو لے کے آ جائے. ٹھیک ہے، ایک لمٹ ہو